بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، جب میرا جسم تیار ہو گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی شان والا نبی ہے، اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے بھی پہلے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آشیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بعض علماء نے عجیب بات کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل حاجت پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، رب تعالیٰ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ ان کا ہمیں تعارف کرائیں۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو یہاں زمین پر ہو، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں جنت کی حوروں کو دیکھا ہے، مجھے ہر درخت پہ، ہر درخت کی ٹہنی پہ، ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا۔ صلاۃ اللہ، کلام اللہ، یہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اللہ دیکھا، محمد بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ہم سب کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے نبی ہیں۔ ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا، ہر نبی کے کمالات اس کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شان والے نبی ہیں کہ ابھی اپنی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ کے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے کمالات والا ہے۔ یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور جس دن مجھے حمل ٹھہر گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئی، مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا، تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ اور مجھے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کہا، اے آمنہ، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے۔ حمل کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، میں اپنے سسرال حضرت عبد المطلب کے گھر رہتی تھی، میرا خامد تو وفات پا گیا تھا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے آمنہ، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اس کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میرے سسر عبد المطلب نے سوال کیا، آمنہ، تم مجھے یہ بات بتاؤ، مکہ کا یہ دستور ہے، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی، وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، وہ سرما نہیں لگایا کرتی، لیکن آمنہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آمنہ، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکہ کے لوگ کیا کہیں گے کہ آمنہ کے گھر والے کی وفات پر آمنہ خوشیاں مناتی ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، یہ کوئی رونے کی بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ابا جان، آپ نے جو سوال کیا، حالانکہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھا، پھر یہ خوشبو کیوں ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبوؤں کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان۔ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں تھوک ڈالتی ہوں، اللہ اس تھوک میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اے میرے والد محترم، آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا، اس وقت تک حال تھا کہ کنویں سے جب بھی پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، مجھے بھی انتظار کرنا پڑتا تھا، مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی اور میرا کافی وقت خرچ ہو جاتا تھا۔ لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں پانی لینے کے لیے اپنا برتن لے کر، اپنا مشکیزہ لے کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو پانی نیچے سے خود بخود آ کر قدموں کو چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ وہ رات سوموار کی رات تھی۔ میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی، اے میرے پروردگار، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی۔ دن نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہوگا، یا اللہ، اپنے محبوب کو، لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر کہ میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ دن بھی عرض کرتا ہے، رات بھی عرض کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رات اور دن دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرمایا، اگر رات کو پیدا کرتے تو دن برکات سے محروم رہتا ہے، اور اگر دن میں پیدا کرتے تو رات محروم رہتی ہے۔ حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا۔ یوں سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ کو کہا، تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، میں نے چادر اٹھائی، عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّىٰ۔ چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے لوگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو، چاہے جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب میرے لال یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آمنہ کے بچے کو غسل دیا جائے۔ لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں، اے آمنہ، یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے لوگوں، جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مجھے سرما لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آخر وہ وقت بھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننیال میں لے جاتی ہیں، میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں تھا، ایک یہودی گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ ٹھہر کر کہنے لگا، اے بچے، تیرا نام کیا ہے؟
میں نے کہا اسمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لوگو، میں نے سابقہ کتب سماویہ کے اندر جس پیغمبر آخر الزما کی نشانیاں پڑھی ہیں یہ وہی پیغمبر ہے، اور سارے مدینہ کے اندر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ اور یہ خبر میری والدہ تک پہنچ گئی۔ میری والدہ نے خوف محسوس کیا، کہا اے میرے بیٹے، آؤ واپس چلتے ہیں، تمہارے بارے میں یہاں شہرت ہونے لگ گئی ہے، لوگ بار بار دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میری والدہ مجھے واپس مکہ لے کر آ گئی۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔